اب براڈ شیٹ مافیا کیسے کھیلتا رہا اور اب میڈیا اسٹریٹجی ان کی کیا ہے؟ اب ان کی میڈیا اسٹریٹجی یہ ہے کہ جناب جو تو بیٹھے ہیں حکومتی سیٹ اپ میں، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں سے بہت سے لوگ ہیں جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں تھے، وہاں سے ٹریول کیا کاف لیگ میں آئے، کاف لیگ سے ٹریول کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون میں چلے گئے اور وہاں سے ٹریول کیا پاکستان تحریک انصاف میں آ گئے۔ سب کے سب نہیں، ان میں یہ شامل ہیں۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ مسلم لیگ نواز کا تو بالکل کلیئر ہے، اور وہ تو اتنا انہوں نے کہا اتنا شور مچائیں جیسے پاناما کے معاملے میں شور مچایا تھا، اتنا جھوٹ بولیں کہ ایسے لگے کہ سچے وہ ہیں، اور یہ لوٹ مار جتنی ہوئی یہ کی ہے موجودہ گورنمنٹ نے۔ جبکہ اب ایک اور یہ بھی حسن اتفاق ہے چوہدری صاحب، اگلی جو بات آپ کو بتاؤں گا کہ دو ہزار میں شروع ہوا معاملہ، پرویز مشرف کا دور آتا ہے، پرویز مشرف کے دور میں وہی لیگ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جن کے نام ہیں اور وہ کیبنٹ میں آ جاتے ہیں۔ پھر آگے پیپلز پارٹی میں بھی وہی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ میثاق جمہوریت ہو چکا ہے، پیپلز پارٹی میں بھی وہی لوگ ہیں۔ وہ براڈ شیٹ کو نوٹس کا جواب ہی نہیں دے رہی گورنمنٹ آف پاکستان، پھر وہی گورنمنٹ آ جاتی ہے نون لیگ کی، شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم، نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہیں، معاملات طے کیے جا رہے ہیں، انجم ڈار کو بھیجا جا رہا ہے، کبھی کسی کو بھیجا جا رہا ہے، ساری چیزیں وہاں پہ بیٹھ کے مال اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اب ایک اور چیز ہو گئی ہے، آج میں بڑی عزت کرتا ہوں رانا تنویر صاحب کی، وہ ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین۔ اب انہوں نے اس ایشو کو ٹیک کر لیا اور وہ کہتے ہیں میں پوچھوں گا کہ جناب یہ سارا کچھ کیسے ہوا؟ بھئی سارے لوگ تو انہی جماعتوں کے تو لوگ ہیں جو کہ جن کے خلاف ہے یہ، اور مزید کارروائی بھی وہی کر رہے ہیں رانا تنویر صاحب۔ سنائیے گا جی۔ 19 تاریخ کو میں بتایا براڈ شیٹ کر لائے ہمارے پاس ڈیٹیل کے اس کی، اور یہ کویسچن اس کو دیے ہیں کہ ڈیٹ آف اس کی انسپیکشن کب بنے، یہ اس کو دیا ہے، ہم نے یہ انگیج کیا ہے اس کو براڈ شیٹ کو، کس وقت ٹرمینیٹ کیا ہے، کس نے کیا ہے، کتنے پیسے دیے ہیں۔ یہ جناب نیب کو بلا رہے ہیں، رانا تنویر صاحب بلا رہے ہیں، معاملہ پھر گھوم کے اسی سرکل میں ہی گھوم رہا ہے چوہدری صاحب، کہیں اور نہیں جا رہا۔ اب ذرا سنیے شاہد خاقان عباسی صاحب کیا کہتے ہیں۔ اور آج 20 سال کے بعد بھی براڈ شیٹ کو تو بہت سے لوگوں کے خلاف ثبوت بھی مل گیا، ثبوت مہیا بھی کر دیا، لیکن ایک شخص کے خلاف کچھ نہ ملا، اور اس کا نام محمد نواز شریف۔ یہ نیب کی حقیقت ہے، یہ نیب کی حقیقت ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر ڈیلیں کروا رہے تھے اس وقت بطور وزیر اعظم، اور گاڈ فادر اور سوئٹزرلینڈ مافیا کو بچا رہے تھے، اسحاق ڈار کو فرار کروا رہے تھے، سہولت کار۔ اب ان کا جو شاہد خاقان عباسی صاحب کا جواب ہے وہ موسوی دے رہے ہیں، ذرا سنیے جی۔ And that evidence I have made clear what it was. The credentials he offered was his photograph sitting in a private residence with Mr. Sharif, and he made one telephone call in front of myself and a colleague of mine, a person allegedly being Mr. Sharif, and I have no way of knowing whether that was Mr. Sharif, and they had a conversation in order which I don't understand. So this gentleman came and he offered us $25 million to go away. And he showed substantive evidence that he had access to $25 million. یہ جناب نواز شریف صاحب کے بارے میں بتا رہے تھے، اور نواز شریف صاحب لندن میں مقیم اور اپنا بندہ بھیج رہے ہیں، اور شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر، یہ سارا کچھ سوئٹزرلینڈ مافیا کیسے کرتا ہے؟ بندہ بھی بھیج رہے ہیں، صابر شاکر صاحب کیرٹ اینڈ سٹک، وہ پاکستانی محب وطن عرفان ہاشمی صاحب جو جنہوں نے ساری بریک کی ابھی سٹوری، ان کو اب تھریٹس دی ہے جان سے مارنے کی، ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگانے کے، ان کو خراب کرنے کے۔ ان کے جو وہاں ساتھ ساتھ گلو باٹن نظر آتے ہیں نا قتل کے مقدموں والے عورتوں سے، یہ لوگ باز نہیں آتے۔ میں کہتا ہوں سیدھا سیدھا ان لوگوں کو کچلنا ہوگا۔ لیکن ایک چیز میں کہہ سکتا ہوں آپ کی اجازت سے بلا خوف تردید، ایک عمران خان میرا نہیں خیال وہ کمپرومائز کریں گے، ایک جنرل قمر جاوید باجوہ قطعاً، یعنی لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے، وہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جہاں بھی پاکستان اور پاکستان کے مفادات اور پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ ہے، اور وہ اسٹریٹ لائن پر چلیں گے۔ اب فیصلہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا فیصلہ جو اس سارے معاملے میں اب کرنے کے بعد وہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان
اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا. بالکل اگر صحیح. وہ اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں. اب رانا تنویر صاحب کو پتا کچھ ہے نہیں ہے, شریف انسان ہے, کہ انہوں نے میں ٹیک اپ, وہ ان کا تو خیال ہے یہ $30 ملین کا ایشو ہے. جی ہاں, او بھائی یہ بلینز آف ڈالر پاکستان کا لوٹا ہوا اصل ایشو ہے, تم گڑبڑ کیوں کر رہے ہو؟ اور میں کہ وہ تہاڈی محترمہ مریم نواز صاحبہ کتنے نے, کافی دن ہو گئے نا کوئی انہوں دا او آ کے رہیں گے, لے کے رہیں گے, نواز شریف کرنے والے, وہ کدھر ہیں؟ وہ جیسا انڈر گراؤنڈ آرام کر رہے ہیں. تو ریسٹ ہے, ریسٹ. اس کے بعد آگے سنیے جی شہزاد اکبر صاحب کیا کہتے ہیں. برطانیہ کے اندر رشوت دینا جو ہے ایک جرم ہے. میٹروپولیٹن پولیس کو ایک درخواست دے کہ جو رشوت آفر کی گئی کاوے مساوی کو, اس کی تحقیق ہونی چاہیے. پھر لندن کی پولیس انجم ڈار سے بھی بات کر سکتی ہے, اگر وہ جرمنی میں ہے تو وہاں اس کو ٹریس کیا جا سکتا ہے, کاوے مساوی سے پوچھ لیں گے. آپ کو بڑا کھلا چیلنج ہے مریم اورنگزیب صاحبہ, آپ اور آپ کے جو مالکان ہیں یا جو بھی لیڈران ہیں, جیسے اس کو آپ تصور کرنا چاہیں, اگر آپ میں ہمت نہیں ہے تو میں تو یہ کرنے جا رہا ہوں, یہ میں کر دوں گا, تو پھر آپ کو وہاں سے بھی بھاگنا پڑے گا. تو معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. اب مساوی صاحب کیا کہتے ہیں, موسوی یا مساوی؟ They say, why didn't you go to the authorities about this man who came to take commission on a new contract? It's a complete pack of lies. Within the hour, we reported it to the government of Pakistan's lawyers. Big mistake. Obviously, we should have reported it to the police in Britain and other things. As it was, I did instruct my lawyers to let the National Crime Agency know about this. And I assumed that the government of Pakistan were talking at the time to the National Crime Agency, they would make that information available to them. I have no doubt the government of Pakistan did not let the British police or the National Crime Agency know the information which had passed on to them. And the reason why they didn't is obvious. یہ جناب آپ نے سن لیا موسوی صاحب کا. تو موسوی صاحب بھی اسی چیز کا رونا رو رہے ہیں کہ لندن پولیس کو ان سے غلطی یہ ہوئی. وہ کہتے ہیں مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے لندن پولیس کو اطلاع نہیں دی, NCA کو نہیں بتایا, نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے برطانیہ کی, مجھ سے یہ غلطی ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پاکستانی وکلا کو بتا دیا کہ آپ گورنمنٹ کو, تو گورنمنٹ تو وہی بیٹھی تھی. موسوی صاحب آپ بھی کتنے سادہ ہیں, تو وہ تو وہی گورنمنٹ بیٹھی تھی, انہوں نے کہاں آپ کا میسج دینا تھا. تو اسی لیے کہہ رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب کہ جناب میں جاؤں گا اور میں جا کے بات کروں گا, اور ان کو بھی چیلنج کر رہے ہیں. اس کا کوئی جواب نہیں دے رہا جوہر صاحب, اس کا کوئی جواب نہیں دے رہا. اس پر ایک وہ ٹیکنیکل جواب چاہیے مجھے آپ سے صابر شاکر صاحب. آپ بھی وہاں ہی ہیں تو وہ شہزاد اکبر صاحب بھی بڑے ایکٹیو ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی ہم ان لوگوں سے یا پرائیویٹ کمپنیوں سے اب نہیں کریں گے, ہم سرکاری ایجنسیوں سے ڈیل کریں گے. بھائی ان حکومتوں کے اپنے مفادات ہیں, ان سے تو آج تک آپ الطاف جیسا کرائم کا اور پاکستان سے غداری کے 3000 کروڑ اس کے اوپر الزامات ہیں, اس کا کچھ نہیں کر سکے. اور یہ جو دوسرے گئے ہوئے ہیں وہاں جا کے لوٹیاں ڈال رہے ہیں, ان کا کچھ نہیں کر سکے. وہ پیسے آپ کو, پیسے تو سب سے یعنی سانپ کے منہ سے نوالا چھیننے والی بات ہے. وہ آپ کی مدد نہیں کریں گے, نہیں کریں گے, بالکل نہیں کریں گے, پاکستانی کریں گے نہ آپ کی یہ لوٹا ہوا مال. جو صاحب یہ تو وہ کیا کہتے ہیں, محفوظ جنتیں بنائی ہی اسی لیے گئی ہیں, سیف ہیون اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ تو نہیں پوچھتے, وہ تو کہتے ہیں بس جتنا بھی ہے آ کے انویسٹ کریں. یہ عرب ممالک میں بھی ہو رہا ہے, یا خلیجی ممالکوں میں بھی ہو رہا ہے, یا مغربی ممالک میں بھی ہو رہا ہے. وہ تو خود راستے بتاتے ہیں کہ جناب آپ وہاں سے دولت لوٹ کے لائیں, یہاں پہ انویسٹ کریں اور ہماری اکانومی کو تگڑا کریں. وہ کسی بھی صورت میں آپ سے ایک رتی بھر آپ کو پتہ ہے, آپ نے بالکل بڑی ضروری بات کی ہے. اس پہ ایڈ کریں کہ یہ جو باہر سے ہمیں فنڈنگ ملتی ہے نا, اس میں بہت سا حصہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر آتا ہی نہیں. کوئی کنسلٹنٹ لے کے جا رہا ہے, کوئی ایجنٹ لے کے جا رہا ہے, کوئی ادھر دے رہے ہیں, کوئی ادھر دے رہے ہیں. اگر 30-40-50% بھی زمین پر لگ جائے تو اس سے بڑا فرق پڑ جائے. یہاں ہو کیا رہا ہے؟ آج آپ کو مہنگائی کا جو سیلاب نظر آتا ہے, بے روزگاری کا جو عذاب نظر آتا ہے, لوگوں کی نہ ان کی پاؤں جوتی ہے, نہ تن پر کپڑا ہے, نہ ان کے پیٹ میں روٹی ہے. تو اس کے وجوہ یہ ہے کہ جب آپ خود سوچیں کہ $200 ارب اگر آپ کو
یا اس سے بھی زیادہ یا اس سے کم اگر پاکستان لٹا ہوا پیسہ باہر چلا گیا ہے تو اتنے جڑے 22 کروڑ لوگوں کا کون والی وارث ہوئے گا؟ چوہے صاحب آج باز نہیں آ رہے لوگ. چوہے صاحب حدیبیہ کیس دیکھ لیں آپ، اس کے ساتھ کیا کیا گیا، اس کے بعد پاناما دیکھ لیں، پاناما کے بعد اب یہ آپ کا اس کے بعد اومنی گروپ آ جاتا ہے، پھر یہ اچھا آپ یہ بتائیں پھر جی صابر شاکر صاحب مہربانی کر کے یہ بتا دیں کہ آیا موجودہ نظام کے اندر رہ کے، کیونکہ یہاں آپ کا جو پروسیکیوشن کا سارے کا سارا سسٹم ہے نا وہ تو جرائم پیشہ لوگوں کے تحفظ کے لیے ایسا ہی ہے جی، کوئی ان میں سے بدقسمت ہوگا تو وہ لٹک جائے گا، ورنہ سب کے لیے رستے بنے ہوتے ہیں، وہ اس میں سے اپنا بنا. آیا پاکستان کے اندر ایک بڑے انقلاب کی ضرورت تو نہیں بڑھتی جا رہی؟ صاحب وہ تو پھر معاملہ بہت ہی خطرناک ہو جاتا ہے. کوشش تو یہی کرنی چاہیے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا میں رول آؤٹ نہیں کرتا. جی ہاں، وہ پھر معاملہ بہت خطرناک ہو جائے گا، کیونکہ ایک ہوتی ہے پہلے پھر ہم معاملے سلجھائیں، ایک ہوتی ہے ایوولوشنری چینج اور ایک ہوتی ہے ریوولوشنری چینج. تو یا پھر ارتقائی کر لیں یا پھر آپ انقلابی کر لیں، اور انقلاب میں تو پھر خونی انقلابی ہوتا ہے، وہ جب تک نہیں آتا پھر معاملات سلجھتے نہیں ہیں. وہ تو تختہ ہے نا جی سیدھا سیدھا. لیکن یہ جو مافیاز ہیں، مافیاز تو پھر اسی طرح بیٹھے ہیں. مافیاز تو اس وقت جو ہماری اسٹیٹ ہے یہ تو مافیاز کے کنٹرول میں ہے، اور اس کا ہم نے ایک آپ بتائیں کہ چائنا کس طرح کر لیتا ہے؟ چائنا سر وہ اپنا صرف نیشنل انٹرسٹ دیکھتا ہے، وہ اپنا ہلنے نہیں دیتا، وہ صرف نیشنل انٹرسٹ دیکھتا ہے. نیشنل انٹرسٹ جب آتا ہے تو پھر وہاں پہ وہ کسی سے رعایت نہیں کرتا. ہمارے ہاں تو حکمران بیچتے ہی نیشنل انٹرسٹ کو ہیں، وہ خواہ کوئی بھی ہوں. ان کے ہاں تو کوئی نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی قومی مفاد نہیں ہے، کوئی قومی سلامتی نہیں ہے. ان کا ہے کہ اپنی جیب کیسے بھرنی ہے، اربوں ڈالر یہاں سے کیسے نکالنا ہے. وہ سارے کا سارے مافیاز ہیں. حکمران اور حکمران کے ساتھ جتنے بھی پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں جو الیکشن میں پیسہ لگاتے ہیں، وہ تو پورا ایک چین ہے. اور یہ $25 ملین تو یہ موسوی صاحب کو براڈ شیٹ کو آفر کر رہے تھے، تو یہ $25 ملین تو پاناما بینچ کو بھی آفر کیا تھا انہوں نے، ان کو بھی یہ کرتے رہے ہیں. اور پھر ججوں کو آپ نے کل ہی بتایا. جی ہاں، ان کو کرتے رہے ہیں یہ آفر. ان کو نہ صرف پہلے آفر کیا، پھر دھمکیاں دیں، پھر فائرنگ بھی کروائی، یہ سب کچھ کیا. اور وہ جب یہ جو لاہور کے ججز جاتے تھے ویکینڈ پہ لاہور اور پشاور، تو ان کا باقاعدہ طور پہ پیچھا کرتی تھیں گاڑیاں. انہوں نے کئی دفعہ رپورٹ کیا. یہ اس وقت یہ اتنی سینہ زوری تھی، اور اب بھی کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ فارنر جو ہیں انٹرنیشنل پلیئرز وہ ان کے ساتھ ہیں. یہ جو کچھ کر رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گالم گلوچ اور فوج پاکستان ملٹری لیڈرشپ کو، اسٹیٹ کو جو دھمکیاں دے رہے ہیں، تو کیا یہ بغیر کسی بیک کے دے رہے ہیں؟ یہ سارا کچھ اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ ان کو پتہ ہے. کس نے ان کو پٹی پڑھائی ہے؟ ان کو سر پتہ ہے ان کی دولتیں جہاں پہ ہیں. انہوں نے کہا آپ کی دولت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ اپنے ملک میں جائیں اور جا کے تباہی اور بربادی کریں. وہ کر رہے ہیں. یہ ساٹ ذرا دوبارہ سن لیں. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.